واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے تصور آخرت اس حوالے سے چند باتیں ہم نے معلوم کی کہ دینداری کی بنیاد تصور آخرت ہے. جس بندے کی زندگی میں جس قدر آخرت کا تصور ہوگا اسی قدر اس کی زندگی میں دینداری نظر آئے گی. آج امت مسلمہ جس کے اندر بہت ساری برائیاں اخلاقی میدان میں ہو، معاملات کے میدان میں ہو، عبادات کے میدان میں جو تکاسل اور جو سستی اور غفلت جو پائی جا رہی ہے، اس کے بہت سارے اسباب اہل علم ذکر کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو واضح سبب میں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ تصور آخرت کا فقدان آئے دن بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جس معاشرے کے احباب، جس معاشرے کے افراد تصور آخرت کو لے کر زندگی بسر کرتے ہیں تو ایسے معاشرے میں ایک عجیب و غریب سکون نظر آتا ہے، دینداری کا ماحول نظر آتا ہے، ہر طرف دینداری کا ایک نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے. تصور آخرت کے ایمان والوں سے مطلوب ہے. اسی لیے قرآن مجید کا ایک عظیم حصہ اس تصور کو یاد دلانے
اور اس تصور پر بہت ساری آیتیں مشتمل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ سورۃ المومنون نے کہا جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے نہیں، جن کا آخرت پر کامل ایمان نہیں، یہ لوگ صحیح راستے سے بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی راہ مستقیم پر گامزن ہوتی ہے جو آخرت کے تصور اور فکر کو لیے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ کے اندر ایک بہت بڑا سوال تھا کہ دنیا کے بعد ایک اور دنیا کیسے قائم ہو سکتی ہے، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی کیسے آباد ہو سکتی ہے، جبکہ انسان موت کے بعد مٹی کے حوالے اس کو کر دیا جاتا ہے، مٹی اس انسان کو کھا جاتی ہے، اس کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، تو کیسے دوبارہ انسان کو زندہ کیا جائے گا، کیسے زندگی اسے دی جائے گی؟ یہ بہت بڑا سوال تھا مشرکین کے پاس۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، انتقال ہونے کے بعد، مٹی کے حوالے ہونے کے بعد، ہڈیاں گل سڑنے کے بعد کیا دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا اس حال میں کہ وہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے جن کو آخرت پر شک ہے، دوبارہ زندہ کیے جانے پر شک ہے، کہ ہڈیوں کو، انسان کو وہ رب زندگی دے گا جس نے انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ کے مقابل میں آسان ہے۔ عقل کو اپیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ یاسین میں کہی، وہ ذات ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، انسان کو دوبارہ رب العالمین، وہ ذات زندہ جس ذات کے پاس دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت اور صلاحیت موجود ہے۔ تصور آخرت یہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے، اور یہ تقوی کا عین تقاضا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقوی کی تعریف کرتے ہوئے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ علی رضی اللہ عنہ نے تقوی کے متعلق کہا تقوی نام ہے اللہ کا خوف اختیار کرنے کا، قرآن مجید پر عمل کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو نوازا ہے اس سے راضی برضا ہونے کا، اور قیامت کے دن جو کہ حقیقی دن ہے، جو کوچ کرنے کا دن ہے، اس دن کے لیے تیاری کرنے کا نام تقوی ہے۔ جو بندہ آخرت کی تیاری نہیں کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا تقوی نہیں، اور اللہ کا تقوی جو بندہ اختیار کرتا ہے، یہ تقوی اسے مجبور کرتا ہے، یہ دنیا نہیں بلکہ اس کے بعد آنے والی حقیقی زندگی کے لیے بندہ تگدو کرے، محنت کرے، جفاکشی کرے۔ اس دن کو یاد کرنا چاہیے جس دن یہ کائنات فنا ہو جائے گی، جس دن دنیا کی لذتیں ختم ہو جائیں گی، جس دن دنیا کی خواہشات فنا ہو کر رہ جائیں گی، کائنات کا ذرہ ذرہ فنا کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس دن کو یاد کرنا چاہیے جس دن فرشتے اللہ کے حکم سے سور ٹھوکیں، اور اہل علم نے کہا کہ فرشتے دو سور ٹھوکتے ہیں، اور پہلے سور کا نام دیا نفخۃ الصاعق اور نفخۃ الموت، اور دوسرے سور کا نام ہے نفخۃ البعث۔ جب فرشتے اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو دنیا کا منظر بدل جائے گا، لوگوں کی کیفیت بدل جائے گی، دنیا کا نقشہ بدل کے رہ جائے گا، اور سارے لوگ موت کے حوالے کر دیے جائیں گے، سب لوگوں پر موت طاری ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد دوبارہ جب فرشتے اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو اس سور کو اہل علم نے کہا کہ نفخۃ البعث،
اس سور کے بعد سارے لوگ اپنے قبروں سے، سمندر سے، اور جہاں جہاں پر لوگوں کی موت ہوتی ہے وہاں سے لوگ نکل پڑیں گے اور میدان محشر کی جانب دوڑ پڑیں گے۔ اس سور کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس دن کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جس دن کی کیفیت کا نقشہ اللہ نے سورۃ الحج کی ابتدائی آیات میں اللہ نے کیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ساری انسانیت سے اللہ مخاطب ہے اس آیت کریمہ میں اور کہتے ہیں انسانوں تم اپنے رب کا خوف اختیار کرو، اور تقویٰ کے بعد اللہ تعالیٰ فکر آخرت اور تصور آخرت کی طرف بندوں کو یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ کہا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ تو بہت عظیم چیز ہے، بڑا بھیانک منظر ہوگا۔ جس دن دنیا فنا ہوگی، جس دن خواہشات ختم ہو جائیں گی۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها۔ جس دن تم لوگوں کو دیکھو گے، خاص کر دودھ پلانے والی ماں اپنی دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، دودھ پلاتی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور کہا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا۔ اس دن کا حال اور عالم یہ ہوگا، اور اس دن کی بھیانک کچھ ایسی ہوگی کہ جو حاملہ عورتیں ہیں ان کا حمل اس دن ثابت ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو نشے میں پاؤ گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور نشے میں نہیں ہوگے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لیکن اللہ کا عذاب تو بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا خوفناک دن ہوگا وہ دن، جس دن اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے فرشتے کو جب اللہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے اور اس سور کے ذریعے سے جب اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ بڑا بھیانک دن ہوگا۔ اور جب سارے لوگ میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے تو اس دن ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، اپنے انجام کی فکر ہوگی اور اپنے اعمال کی فکر ہوگی۔ برے بدلے کا مقابلہ کرے گا کہ یہ اچھے بدلے کا مقابلہ کرے گا، جنت کا سامنا کرنا ہوگا کہ یا جہنم کا سامنا کرنا ہوگا، ہر ایک کو بس اپنی فکر ہوگی۔ اور اس فکر کی ترجمانی اللہ نے کئی ایک آیات میں جو ہے قرآن مجید میں کی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے دیکھ کر بھاگنے لگے گا، رشتے کام نہیں آئیں گے، حسب و نسب کام نہیں آئیں گے، یہ عہدہ کام نہیں آئے گا، یہ کرسی کام نہیں آئے گی، یہ جاہ و منصب کام نہیں آئیں گے، یہ دنیا کی دولتیں کام نہیں آئیں گے، یہ دنیا کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست و احباب وہاں کام نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کے حوالے سے کہا کہ ایک دوسرے سے اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ ایک بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگنے لگے گا، شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگنے لگے گا، بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر بھاگنے لگے گی، ماں اپنے بچے کو دیکھ کر بھاگنے لگے گی، اور بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگنے لگے گا، بچہ اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگنے لگے گا۔ ایسا خوفناک عالم ہوگا وہ قیامت کا دن۔ دنیا میں تو لوگ کام آتے ہیں، اپنے دکھ اور درد کا مداوا بنتے ہیں، بہت سارے اپنے عزیز اور پہچان کے احباب، لیکن قیامت کے دن کی جو وحشت ہوگی، قیامت کے دن کی جو ہیبت ہوگی، قیامت کے دن کی جو عظمت ہوگی، تو اس عظمت اور ہیبت سے دلاسا دلانے والا وہاں پر کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو محشر کے میدان میں سارے لوگ جمع کیے جائیں گے، سب لوگوں کی عجیب و غریب کیفیت ہوگی، سب لوگوں کا حال الگ ہوگا۔ ایسی صورت میں لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، تو اس دن کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے، جس دن حشر کی عدالت میں اور حشر کے میدان میں سارے لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے، تاکہ یہ انبیاء اللہ کے حضور ہماری سفارش کر بیٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب کا آغاز کر دے۔
عبد الرحمن بن صخر الدوسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن سارے لوگوں کا سردار رہوں گا۔ جہاں اللہ کے نبی جہاں اللہ کے نبی سارے انبیاء کے سردار، سارے انبیاء کے امام ہیں، وہیں پر صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سے پتا چلا پوری انسانیت کے ہم میں آپ سردار ہیں۔ انا سید الناس یوم القیامہ، میں سارے لوگوں کا سردار رہوں گا قیامت کے دن۔ ایک ایسی سرداری اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت فرمائی۔ آگے بڑی طویل حدیث ہے، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا یجمع اللہ الاولین والآخرین فی صحیح واحد، اللہ تبارک و تعالی ایک چٹان میں حشر کے میدان میں سارے لوگوں کو جمع فرمائے گا، اس میں اولین بھی ہوں گے، اس میں آخرین بھی ہوں گے، پہلے لوگ بھی ہوں گے اور بعد والے سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ایک چٹیل میدان میں سارے لوگوں کو اللہ جمع فرمائیں گے۔ لوگوں کی کا حشر کیا ہوگا، لوگوں کے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے سورج کو خرید کر دیا جائے گا۔ ایک طرف سورج کی تپش ہوگی، سورج کی حرارت ہوگی جسے لوگ تاپ نہیں لا سکیں گے، جسے لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ ہماری حالت نازک سے نازک ہوتی جا رہی ہے اور ادھر حساب و کتاب کی شروعات تو نہیں ہو رہی ہے۔ آخر جائیں انبیاء کے پاس، علیکم بیادم کے بعض لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ جو ہے کیا کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تو نبی آدم کے پاس جانا چاہیے۔ تو سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آ کر آدم علیہ السلام سے کہیں گے یا آدم انت ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وامر الملائكة فسجدوا لك الا ترى الى ما نحن فيه اشفع لنا الى ربك الا ترى الى ما نحن فيه۔ اے آدم، آپ ساری انسانیت کے باپ ہو، اللہ نے تمہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں تم نے اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح کو پھونکا اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے تمہارے لیے سجدہ کیا۔ اے آدم، آپ ہمارے لیے اپنے رب کے پاس سفارش کیا کیجئے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حالت کیسی بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب مثله بعد۔ آج میرا رب بہت غصے سے ہے اور اس سے پہلے کبھی اللہ نے ایسا غصہ نہیں کیا اور اس کے بعد کبھی اللہ ایسا غصہ نہیں کرے گا۔ میرا رب تو بہت غصے سے ہے اور اللہ نے مجھے ایک درخت کے قریب جانے سے روکا لیکن وہ مجھ سے بھول ہو گئی۔ نفسی 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 اذهبوا الى غیری۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میرا اپنا کیا حشر ہوگا، میرا اپنا کیا حال ہوگا، جاؤ تم دوسروں کے پاس۔ اس کے بعد سارے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور نوح علیہ السلام سے کہیں گے یا نوح انت اول الرسل الى اهل الارض وقد سماك الله عبدا وشكورا۔ اے نوح، زمین والوں میں سب سے پہلے تم ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے، سب سے پہلے رسول تو تم ہو، اور اللہ نے آپ کو شکر گزار بندہ کہا ہے۔ بڑے شکر گزار بندے ہو تم اللہ تعالیٰ کے۔ اشفع لنا الى ربك الا ترى الى ما نحن فيه۔ آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں سفارش کیا کیجئے کہ آپ ہماری حالت کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام بھی وہی کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب مثله بعد۔ میرا رب تو بہت غصے سے ہے، نہ اس سے پہلے اس نے ایسا غصہ کیا اور نہ اس کے بعد اللہ ایسا غصہ کرے گا۔ اللہ نے مجھے ایک دعا دی تھی، جو دعا میں کروں تو اللہ مجھے قبول، جس دعا کو قبول کر لیتا، لیکن میں اس دعا کو میں اپنی قوم کے خلاف میں نے
استعمال کیا، نفسی 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 اذهبوا الى غیری. نبی نوح بھی وہی کہیں گے، میرا اپنا کیا حال ہوگا، تم دوسروں کے پاس جاؤ. تو ساری انسانیت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا ابراہیم انت نبی اللہ وخلیلہ من اہل الارض اشفع لنا الى ربک لا ترى الى ما نحن فيه. اے ابراہیم اب اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے خلیل ہیں، زمین والوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا جگری دوست بنایا ہے، آپ اللہ سے ہمارے حق میں سفارش کیجئے. تو نبی ابراہیم بھی وہی بات کہیں گے، میرا رب تو بڑے غصے سے ہے، اور اس سے پہلے نہ وہ غصہ ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ایسا غصہ ہوگا. میں نے دنیا میں 3 مواقع پر میں نے 3 جھوٹ کہا ہے، لہذا میں نفسی 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 اذهبوا الى غیری، یہ اذهبوا الى غیری ابراہیم علیہ السلام وہاں پر فرمائیں گے. دنیا میں 3 مقامات پر 3 مراحل میں میں نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے، لہذا میرا کیا حشر ہوگا، لہذا تم سب کے سب دوسروں کے پاس جاؤ. تو سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور نبی موسیٰ سے کہیں گے لوگ انت رسول اللہ فضلک اللہ برسالتہ وبکلامہ علی الناس. اے موسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ایسے معزز رسول اللہ نے آپ کو اپنی رسالت سے اور اپنی بات سے، ہم کلامی کا اللہ نے آپ کو شرف دیا ہے، اللہ سے بات کرنے والے تھے تم، کلیم اللہ ہو تم، ساری انسانیت پر اللہ نے تمہیں یہ مقام عطا کیا ہے، فضیلت عطا کی. اشفع لنا الی ربک الا تری الی ما نحن فی، آپ اللہ سے ہمارے حق میں سفارش کیا کیجئے. نبی موسیٰ کا بھی وہی جواب ہوگا اور کہیں گے قتلت نفسا لم امر بقتلها، میں نے دنیا میں ایک آدمی کو قتل کر ڈالا اور اس کو قتل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا. اور کہیں گے میرا اپنا حشر کیا ہوگا، اذهبوا الی عیسی ابن مریم. کہیں گے نبی موسیٰ علیہ السلام نبی عیسیٰ کا نام لے کر کہ جاؤ تم عیسیٰ بن مریم کے پاس. تو سارے لوگ عیسیٰ بن مریم کے پاس آئیں گے علیہ السلام اور نبی عیسیٰ سے اپنی حالت بیان کریں گے اور کہیں گے انت رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ وقد کلمت الناس فی المہد صبیا. اے عیسیٰ آپ اللہ کے رسول ہو، اللہ کا وہ کلمہ ہو تم اور اللہ کی وہ روح ہو جسے اللہ نے مریم کے پیٹ میں پھونک مارا تھا، اور تم نے لوگوں سے بچپن میں ماں کی گود ہی میں تم نے بات کی تھی. ایسے تو معزز رسول ہو تم، آپ ہماری حد کو دیکھ رہے ہو، لہذا تم اللہ سے ہمارے حق میں سفارش کرو. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نبی عیسیٰ کا بھی وہی جواب ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت غصے سے ہے، میں بات نہیں کر سکتا. وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا، اور نبی عیسیٰ کوئی غلطی وہاں ذکر نہیں کریں گے اور کہیں گے اذهبوا إلى غیری، اذهبوا إلى محمد، تم محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سارے لوگ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کیا عالم ہوگا اس وقت کا. اللہ کے نبی نے پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں جب سارے لوگ میرے پاس آئیں گے تو میرا اس وقت کیا کردار ہوگا اللہ کے نبی کا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَنْطَلِقْ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقْعُ سَاجِدًا لِرَبِّ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي. پھر میں جب سارے لوگ مجھ سے آ کر کہیں گے انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، سارے لوگ اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اللہ کے نبی آپ اللہ کے رسول ہو اور اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہو تم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلے پچھلے ساری غلطیوں کو اللہ نے معاف کر دیا، لہذا آپ ہمارے حق میں اللہ سے سفارش کیجئے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں عرش کے نیچے جاؤں گا اور اس کے بعد میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ کی ایسی تعریف کروں گا، اللہ کی ایسی توصیف اور اللہ کی ایسی کبریائی بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ میری زبان پر ایسے تعریف لے آئیں گے. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کائنات میں اب تک کسی نے اللہ کی ویسی تعریف نہیں کی ہوگی. اللہ کے نبی سجدہ ریز ہوں گے اور سجدے کی حالت میں رب العالمین کی ایسی تعریف فرمائیں گے کہ آج تک دنیا میں کسی نے اللہ کی ویسی زبردست تعریف نہیں کی ہوگی. تو اللہ کے نبی سجدے میں ہوں گے تو اللہ تو یہ کہا جائے گا اللہ کی جانب سے یا محمد ارفع رأسک وسل تعطى
وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. اے محمد اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، جو مانگیں گے آپ کو وہ چیز دی جائے گی، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سفارش کیجیے ہم آپ کی سفارش کو قبول کریں گے. اللہ اکبر، کیسے نبی ہمارے نبی. اور جب سارے لوگ وہاں جائیں گے تو سارے انبیاء کا یہ نعرہ ہوگا نفسی نفسی نفسی، لیکن اللہ کے نبی اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں گے اور اللہ سے کہیں گے یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی. اے رب میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا کیا حشر ہوگا، میری امت کا کیا عالم ہوگا. یہ اللہ کے نبی حشر کے میدان میں بھی فکر کریں گے تو اپنی امت کے بارے میں آپ فکر کریں گے. زندگی بھر آپ نے اپنی امت کی فکر کی تو حشر کے میدان میں بھی آپ کا یہ اعلیٰ کردار ہوگا. تو صرف آپ کو فکر ہوگی تو اپنی امت کی فکر ہوگی. ایسے نبی کے ہم امتی ہیں دوست. اس نبی کی قدر کریں، اس نبی کی قدر کریں، اس نبی کی تعظیم کریں اور اس نبی کا احترام کریں اور اس نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہم بنیں، اس نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں. اور میلاد النبی کے نام پر کبھی ہم اس نبی کی ساتھ جو لوگ میلاد مناتے ہیں سنت کے نام پر، محبت کے نام پر، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ وہ اس طریقے پر گامزن ہے جس طریقے کی رہنمائی اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں فرمائی. یاد رکھیں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے اللہ کے نبی کی سنت کو اپنایا اور جو اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اور ان کے طریقے پر چل پڑتے ہیں جو کہ اغیار کا طریقہ ہے، جو کہ دوسروں کا طریقہ ہے. ایسے لوگوں کو رب العالمین کامیابی نہیں عطا فرمائیں گے دوست. تو اس دن کے تصور کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. اس دن کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَائِكَةُ يَوْمَئِذٍ صَفًّا. جب اللہ تعالیٰ آئیں گے تو سارے فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے اور کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. لا يملكون منه کتابا. اللہ کے پاس کسی کو بات کرنے کا مجال نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر لوگوں کے اعمال کو تولنے کے لیے، وزن کرنے کے لیے ترازو لے آئیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ. انصاف کا ترازو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لے آئیں گے اور حشر کے میدان میں سارے لوگوں کے اعمال اس ترازو میں تولے جائیں گے. اور جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کی کامیابی کی علامت ہوگی، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کی ناکامی کی علامت ہوگی. لہذا اس دن کا خوف کھاتے ہوئے ہمیں زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس دن کو اللہ جنت کو لائیں گے، جہنم کو بھی لائیں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. اور جہنم کو کیسے لائیں گے؟ صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس جہنم کے 70,000 زنجیریں ہوں گی. 70,000 زنجیریں اور لگام کے ساتھ سارے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس جہنم کو گھسیٹ کر لائیں گے. سارے لوگ اس جہنم کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس دن کو یاد کریں گے. صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کی 70,000 زنجیریں ہوں گی اور ہر ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے اور پکڑے ہوئے ہوں گے، اور ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے اور 70,000 جہنم کی زنجیریں. تو اس طرح جہنم کو گھسیٹتے ہوئے فرشتے لوگوں کے سامنے لائیں گے. اس دن کا خوف اپنے اندر پیدا کریں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. لوگ جہنم کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنا چاہیں گے، سدھرنا چاہیں گے، کچھ تبدیلی لانا چاہیں گے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیں گے، لیکن وہاں پر انہیں وہ موقع نہیں دیا جائے گا. وہاں پر انہیں وہ موقع نہیں دیا جائے گا سنبھلنے کا، سدھرنے کا، دینداری پیدا کرنے کا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا. اگر کوئی موقع ہے دوستو تو یہ دنیاوی زندگی ہے، اور یہ دنیاوی زندگی فنا کی طرف بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. تو ہمیں آخرت کے طلبگار بننے کی ضرورت ہے، دیندار بننے کی ضرورت ہے، اور دیندار بننے کے لیے قیامت کی مناسب کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو دیندار بنائے، تصور آخرت پیدا کرنے والا بنائے، فکر آخرت کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا بنائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم حضرات، ابھی ہم نے پہلے خطبے میں فکر آخرت کے حوالے سے چند باتیں ہم نے معلوم کی کہ قیامت کے دن لوگوں کا حال کیا ہوگا اور انسانیت کا حشر کیا ہوگا. دینداری بہت ضروری ہے اور دینداری پیدا کرنے کے لیے اللہ بہت سارے مواقع ہمیں عطا کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ عید کا وہ موقع دینداری پیدا کرنے کا، رمضان کا موقع دینداری پیدا کرنے کا یقیناً ہے، یہ سب خاص موسم ہیں، لیکن اس کے علاوہ سال بھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سنہرا موقع عطا کرتے ہیں اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لانے کے لیے. ان میں سے ایک سنہرا موقع جمعہ کا دن ہوا کرتا ہے. یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے جمعہ کا دن، جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن اللہ نے نبی آدم کو پیدا کیا، جمعہ کے دن اللہ نے نبی آدم کو جنت میں داخل کیا، اور جمعہ کے دن اللہ نے نبی آدم کو جنت سے باہر نکالا. اور جب جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا مبارک دن ہے جمعہ کا، اس کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے. قدر کیسے ہوگی؟ قدر تو ایک ایسے ہوگی کہ ہم اس دن اللہ کے نبی پر زیادہ سے زیادہ ہمیں درود بھیجنا چاہیے، اور اس سے بڑی قدر یہ ہے جمعہ کے دن ہمیں جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے. جمعہ کا مطلب بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز کی حاضری ہو جائے تو بس. سوچنا چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ دنیا کے ہم کتنا وقت پاتے ہیں. بہت سارے لوگ کام کا بہانہ بناتے ہیں، تجارت تو رہتی ہے دوستو ہمیشہ، اپنے کام تو ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن اس آخرت کے لیے ہم نے اپنا وقت کتنا کھپایا یہ سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور جمعہ کے متعلق تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الاول فالاول. جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے دروازے پر ٹہل جاتے ہیں. کیوں ٹہلتے ہیں جانتے ہیں؟ ہم لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ہمارا ویلکم کرنے کے لیے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور جو پہلے آتا ہے اس کے جو سب سے پہلے حاضر ہوتا ہے اسے پہلے حاضر ہونے والے کو اونٹ کی قربانی کے برابر، اس کے بعد گائے کی قربانی کے برابر، بکری کی قربانی کے برابر، مرغی کی قربانی کے برابر، اور انڈے کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے بعد آنے والوں کو ثواب دیتے رہتے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور اس کے بعد فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ تَبَوَّ الصُّحُفَ يَتَّبِعُونَ الذِّكْرَ. جب امام نکلتے ہیں ممبر پر خطبہ دینے کے لیے تو وہ اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور وہ فرشتے بھی اس مجلس میں حاضر ہو جاتے ہیں خطبہ اور نصیحت کو سننے کے لیے. خطبے کا اہتمام کیا کریں دوستو. جمعہ کی روح تو خطبہ ہوا کرتی ہے، جمعہ کی اصل روح تو خطبہ ہوا کرتی ہے. اگر ہم سے جمعہ کا خطبہ فوت ہو جائے تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. بہت سارے لوگ صرف جمعہ میں نماز کی حاضری سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی نے ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کو اس لیے قائم کیا کیونکہ ہمارے ایمان میں کمی آتی ہے، ہم دنیا دار بنتے جاتے ہیں، اور ہماری زندگی میں تصور آخرت لانے کے لیے اور اپنے ایمان کو بڑھاوا دینے کے لیے اور اپنے ایمان میں جو کمزوری پیدا ہوئی ہے اس کی اصلاح کے لیے اللہ کے نبی نے جمعہ کا اہتمام کیا. اس کی لاز رکھا کریں، یہ بھی بالکل نماز کے برابر ہے. اسی لیے بات نہیں کرنا چاہیے جب یہاں حاضر ہوتے ہیں، بلکہ اگر کوئی شرارت بھی کرتا ہے تو اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ خاموش بیٹھ جاؤ. البتہ خطیب وہ لوگوں کو روک سکتے ہیں، انہیں خاموش کرا سکتے ہیں، اور جمعہ میں بات اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ بالکل نماز کے برابر ہے. ظہر کی جو 4 رکعت ہوتی ہے لیکن جمعہ میں خطبہ دیا جاتا ہے وہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے، اسی لیے اس کے بعد 2 رکعت ہم ادا کرتے ہیں. دوستو دنیا کے لیے ہم بہت سارا وقت نکالتے ہیں، فنا کی ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں. اپنے گھر والوں میں ہم کتنے حادثات دیکھتے ہیں، اپنا عزیز اور قریب اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور ہمیں بھی ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. لہذا ایک تبدیلی نہ آئے اپنی زندگی میں. دنیا کے لیے ہم نے بہت سارا وقت کھپایا، آخرت کے لیے ہم نے کتنا وقت کھپایا، یا تنہائی میں اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھیے، خود بخود آپ کو جواب مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس طرح کے مواقع کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے اپنے اندر ایک دینداری لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها
أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.